اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسان کے جسم کے اعضاء میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی تخلیق مٹی کے ساتھ کیوں نہیں فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی تخلیق کے اندر سب سے پہلے اس کی شرم گاہ کو کس وجہ سے پیدا فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیار دوستو، بے شک پہلے انسان کی تخلیق ایک معجزہ ہے جن کی کوئی عقلی یا سائنسی وجہ پیش کرنے سے ہم بالکل قاصر ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی بھی جاندار کو بغیر باپ، بغیر ماں یا بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے۔ ایسے مواقع پر اسباب کی کڑیاں نہیں ملائی جا سکتی، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو ملک میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح سے خلقت کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک آدم علیہ السلام کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہیں گی۔ عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کو قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا مقصد عورتوں کی تربیت اور گھر کے نظم و نسق کے بارے میں بتانا ہے، لہذا اگر آپ جلدی میں عورت کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو آپ اسے توڑ بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے اصلاح کو نظر انداز کر دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی، وہ یہ کہ عورتوں میں مردوں کی بنسبت کجروی کے پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، نیز نازک مزاج ہونے کی وجہ سے ان میں شکستگی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ در حقیقت حدیث شریف کا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرنا نہیں، بلکہ اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت کو اپنے ہار پر چھوڑ دیا جائے تو اس میں کجروی باقی رہتی ہے، اور اگر اسے جلد بازی میں سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ شکستگی کی صورت کے اندر نکلتا ہے۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا۔ یہ تعبیر قابل غور ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے بجائے ان کی ماہیت سے پیدا کیا۔ یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے۔ نفس آدم ماہیت آدم سے مختلف چیز ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی، وزن اور خد و خال ایسے ہیں، نیز اس کی ایک ماہیت ظاہری عالم، باطنی عالم، فکر اور اللہ تبارک و تعالی سے قرب یا دوری ہے، کیونکہ پہلی حیثیت تو محض اس کی ظاہری حیثیت سے عبارت ہے۔ اس اعتبار سے ان کی ذات اور نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ان کا جسم ان سے مختلف اور دوسری چیز ہے۔ اور قرآن کریم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم علیہ السلام کے نفس سے ہوئی، نہ کہ آدم سے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، اور جب مٹی لائی گئی تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا، اور جیسے ہی وہ روح آپ کے سینے کی طرف داخل ہوئی تو آپ نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آپ گر گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان بہت جلد باز ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی ناک کے اندر وہ روح مبارکہ داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی، جس پر آپ نے الحمدللہ کہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمانا چاہا تو جب ان کا پتلا تیار کر دیا تو اس کو خشک کرنے کے لیے ایک مقام پر رکھ دیا۔ چنانچہ جب فرشتے اس پتلے کے پاس سے گزرتے تو اس سے خوف زدہ ہوتے اور کوئی بھی فرشتہ اس کے قریب جانے سے گھبراتا، لیکن ابلیس لعین اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر داخل ہوتا اور تمام مقامات کی سیر کرتا۔ اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کے مقام پر تھوک دیا تھا، جس کی وجہ سے انسان کے اندر نفس پیدا ہوا۔ چنانچہ روایات ہمیں مرد کی تخلیق کے حوالے سے تو بتاتی ہیں، لیکن عورت کی تخلیق کے حوالے سے جسٹ احادیث کے اندر اتنا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ایک حسین و جمیل مخلوق کو جو کہ آپ ہی کے جنس سے تھی اپنے سامنے دیکھا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور جب آپ نے محبت کے اندر انہیں چنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اس کا حق مہر ادا کرو، جس پر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اے اللہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس کا حق مہر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور یہ دنیا کی سب سے پہلی شادی تھی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام جنت کے اندر رہتے تھے تو ان دونوں کی شرمگاہوں کو اور ان کے جسموں کو چھپا دیا گیا تھا، جو کہ بالکل ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لیتے ہوئے انہیں جنت کے اندر بے روک ٹوک رہنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، کیونکہ اس درخت کا پھل کھانے سے انسان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور وہ دونوں پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب تم جنت کے اندر نہیں رہ سکتے، بلکہ اب تمہیں دنیا کے اندر جانا پڑے گا۔ اور روایات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی تخلیق کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ میری تیرے پاس امانت ہے، اور قیامت والے دن میں اس امانت کے حوالے سے تجھ سے سوال کروں گا کہ تو نے اس کو کہاں کہاں پر استعمال کیا، کیا اس کو حلال جگہ پر استعمال کیا یا پھر حرام جگہ پر استعمال کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی تخلیق کے اندر سب سے پہلے اس کے شرم کے مقام کو پیدا کیا تاکہ عورت کا امتحان لیا جا سکے، اور یہ چیز عورت کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زنا کے معاملے کے اندر عورتوں کو تابع بنایا ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ ہرگز زنا نہیں کر سکتا، اور اگر عورت زنا پر اتر آئے تو کتنے ہی مردوں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورتیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی گئی امانت یعنی شرمگاہ کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسی عورتوں کو قیامت والے دن سب سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب عورتیں دین اسلام کی مخالفت کرتی ہیں تو گمراہیت بہت زیادہ پھیلتی ہے، لیکن عورتوں کے مقابلے کے اندر اگر کوئی مرد گمراہیت کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عورتیں زیادہ فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جب مرد کو تخلیق کیا تو اس کی بھی سب سے پہلے شرمگاہ کو تخلیق کیا اور فرمایا کہ یہ میری چیز تیرے پاس امانت ہے، اور قیامت والے دن میں تجھ سے اس حوالے سے حساب و کتاب لوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان اور دوسری شرمگاہ کی، کہ جو بندہ ان دو چیزوں کی حفاظت کرے گا وہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ ضرور بھی ضرور ایک دن جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ چنانچہ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو یعنی کہ مرد کی تخلیق کو مٹی سے کیا ہے، لیکن عورت کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ فرشتے بھی اس کے جسم کو نہ دیکھ پائیں، اور یہ شرم و حیا کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کا لباس بنایا ہے، اور انسان
چاہے مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے پاس ان کی شرم گاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں، اور یہ ایسی امانتیں ہیں جن کے حوالے سے یا تو وہ شخص خود جانتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر حرام کاری کی